الأنبياء خطيب الأنبياء زيم الأنبياء نبي الأنبياء محمد المصطفى. ثم نشهد أن سيدنا جميلنا وأجملنا سيدنا كاملنا وأكملنا سيدنا حبيبنا وأحببنا سيدنا نذيرنا وأنذرنا سيدنا بشيرنا وأبشرنا سيدنا كريمنا وأكرمنا سيدنا شفيعنا وشفعنا سيدنا رسولنا وأرسلنا سيدنا طبيبنا وطيبنا سيدنا حسيننا وأحسننا. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق پیار محبت عقیدت اخلاص ادب احترام دے نال عبادت دی نیت دے نال کوئی زبان خاموش اور محروم نہ رہے. سارے مل کے ایک دفعہ بآواز بلند آقا کریم رؤوف الرحیم راحت للعاشقین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے اونچی آواز نال درود شریف پڑھ لو. جنہ دے دل وچ آقا دی جتنی محبت ہے اتنا ہی بآواز بلند درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پڑھی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب القدر واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، دور اور نزدیک تو آن والے تمام معزز مہمان اور میزبان بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے تمام احباب نو مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جن حضرات نے درود شریف پڑھے وہ تھوڑا تھوڑا نیڑے آ گیا. جن درود شریف پڑھے
تو انہوں نے کہ جگہ خالی پئی ہے وہ تھوڑا تھوڑا کے تشریف لے آؤ، جنہوں نے جگہ نظر نہیں پی آندی نال والے کو پوچھ کے گیا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تک جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں گزارش کر سانجے حضرات کھڑے ہیں، اگر مناسب سمجھتا ہو بھی جگہ ہے وہ بھی بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تم خوش رکھے، سلامت رہو۔ ہر محفل میں کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، اور دوسری میں تمام احباب لوگوں میں گزارش کروں گا کہ ادب کا تقاضا ہے کہ جتھے اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکر ہو رہے ہوئے انسان دنیاوی گفتگو نو ترک کر دے، توجہ دے نال اللہ اور اللہ کے رسول دی گل بات نو سنے۔ انشاءاللہ تسا توجہ کر سو، میں نو مختصر دے وقت دے اندر گل سمجھان دے اندر تانوں سمجھن دے اندر آسانی ہوئے گی۔ تے اگر کوئی گل بات سمجھ آوے، اچھی لگے، محبت دے نال کے آکھو ماشاءاللہ۔ جیڑے گنگے نو نال دی مجبوری تے جنہاں اللہ بولن دی طاقت دیتی، ہمت کرو، محبت دے نال کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ کسی مولوی نعت خان دی تعریف نے سبحان اللہ کس دی تعریف ہے؟ اللہ دی، جس اللہ بولن واسطے زبان دیتی، ویکھن واسطے اکھیں دیتیاں، چلن واسطے پیر دیتے، سوچن واسطے دماغ دیتا، اس اللہ دی محبت دے نال تعریف کرو، کہہ دو ذرا۔ اور جڑا اللہ دیاں تعریفاں کردا ہے اللہ اس تے خوش ہوندا، اللہ اس تے راضی ہوندا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے دور دے اندر جدوں بادشاہ بنے، قحط پہ گیا آپ دے دور دے اندر، بڑے دور دور تو لوگ آ رہے ہیں تے غلہ لے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک حد مقرر کی تھی، بھئی ہر بندے نو اتنا اتنا غلہ دینا ہے، جیڑا آندہ آپ دے وزیر مشیر اتنے اس نو غلہ دے دیں۔ ایک بندہ آیا تے اس نے آ کے یہ سوال کیتا، یوسف علیہ السلام فرمایا اس نو اتنا غلہ دے دے وہ، اسی مقدار دے مطابق جب اس نے غلہ ملیا تو یوسف علیہ السلام نے کہتا، اے اللہ دے پیغمبر تسی میں نو پہچان جو میں کون ہاں؟ یوسف علیہ السلام فرمایا کہ نہیں میں تو نہیں پہچانتا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک وقت تھا تواڈے اوتے ایک تہمت لگی آئی۔ یوسف علیہ السلام فرمایا ہاں یاد ہے، وہ کیویں بھول سکدا؟ آخر لگا کہ تواڈے حق دے اندر ایک بچے نے گواہی دی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمایا ہاں یاد ہے۔ فرمایا جس بچے نے تواڈے حق وچ بچپن دے اندر گواہیاں دتیاں ہیں، اج میں وہی بچہ جوان ہو گیا ہاں۔ اودوں تواڈے تے مشکل وقت آ، اج میرے تے مشکل وقت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی سنیا، وہ اس میرے حق وچ گواہیاں دتیاں، میرے حق وچ بولیا۔ یوسف علیہ السلام فرمایا اس نو زیادہ تو زیادہ غلہ دے دے وہ۔ فوراً جبرائیل امین آ گئے تے آگے فرمان لگے، اے اللہ دے پیغمبر باقیاں واسطے ایک حد مقرر ہے تے اس نو تساں زیادہ غلہ کیوں دیتا؟ اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام فرمایا کہ جبرائیل اے او ہے جس مشکل وقت دے اندر میرے حق دے اندر گواہیاں دیتیاں۔ جب لوگ میرے خلاف غلط کمنٹ پہ کر دے ہیں وہ اس میرے حق کے بیان دیتے، میریاں تعریفاں کیتیاں، لہٰذا میں خوش ہو کے اس نو اتنا غلہ دے دیتا ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ اے اللہ دے پیغمبر اس بندے تواڈے حق وچ گواہیاں دتیاں، تواڈیاں تعریفاں کیتیاں، تسی اس تے راضی تے خوش ہو کے اس نو غلہ زیادہ دے دیتا ہے۔ انجے میرا اللہ فرمائندا جڑا میرے حق دی اندر گواہیاں دیندا تے میرے نعرے مریندا ہے تے میریاں تعریفاں کردا، میں اللہ بھی اس تے راضی تے خوش ہو گئنا تو اس نو زیادہ تو زیادہ عطا فرما دے۔ اس واسطے میرے بھائیو کوئی ایم پی اے دے حق وچ بولیندا، کوئی ایم این اے دے حق وچ، کوئی پی ٹی آئی والے دے حق وچ، کوئی نو لیگ والے دے حق وچ بولیندا، قسمت اللہ مقدر اللہ دے حق وچ بولیندا ہے۔ تو محبت نال ایک دفعہ سارے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ بڑی توجہ، ہر سال دی طرح اس سال بھی خواجہ صاحبان دے حکم دیتے میں نہ چیز دی حاضری ہوئی،
اور تنوں پتا کہ اس سٹیج اتنے صحابہ دا بھی تذکرہ ہوندہ ہے، اہل بیت دا بھی تذکرہ ہوندہ ہے۔ جیڑے صحابہ اہل بیت نو منن والے کہہ دے سبحان اللہ۔ اسی الحمدللہ سب نو منن والے ہاں، سب دے نوکر تے غلام ہاں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے جیڑے در تے آئے، جیڑے میرے پاک پیغمبر دے نال ابو بکر صدیق میرے پاک پیغمبر دے نال، سیدنا فاروق اعظم میرے پاک پیغمبر دے نال، عثمان ذوالنورین میرے پاک پیغمبر دے نال، حضرت علی شیر خدا میرے پاک پیغمبر دے نال، عبد الرحمن ابن عوف میرے پاک پیغمبر دے نال، ابو ہریرہ میرے پاک پیغمبر دے نال، حضرت بلال حبشی میرے پاک پیغمبر دے نال، جیڑے میرے نبی دے نال نے اسی انہوں دے بھی نوکر دے غلاماں، تے جیڑے میرے پاک پیغمبر دے وچوں نے اسی انہوں دے بھی نوکر دے غلاماں۔ اسی سب دا تذکرہ کرن والے ہاں۔ اس محرم دی یکم تاریخ نو مراد پیغمبر داماد حیدر سسر پیغمبر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہے۔ ایک کون عمر ہے؟ یہ میرے پاک پیغمبر دا او یار ہے جس نے بارے کائنات نے سردار پیغمبر فرمایا، کسے عام بندے نہیں، کسے مولوی نہیں، کسے مفتی نہیں، کسے ایم پی اے نہیں، کسے ایم این اے نہیں، نبیوں دے سردار فرمایا، امت دے غمخار فرمایا، مدینے دے تاجدار فرمایا، لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، اے میرے عمر اگر میرے بعد کسے نبی ہونا ہوندہ اللہ تے عمر نو نبی بناوے ہاں۔ پہلی گل دے کہ میرے بعد اللہ نبوت دا دروازہ بند فرما دیتا، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبیاں آخری رسولاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں۔ اللہ نبوت دا دروازہ بند فرما دیتا ہے۔ جیڑا سمجھے جیڑا آکھے کہ میں نبیاں، یہ جیڑا آکھے نبی نے ہون آنا ہے، انہیں سمجھو او کانا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا، تیرے اندر وہ کوالٹی اللہ رکھی ہے کہ تو اللہ دا نبی ہو گیا۔ یہ عمر جس نے آن نال اللہ نے اسلام نو عزت دیتی، عمر نو عزت ملی اسلام دی وجہ تو، اسلام نو عزت ملی عمر دی وجہ تو۔ اور توجہ فرماؤ، کائنات دے اندر اس دھرتی دے اتے کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال نبی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کوئی اپنی مرضی دے نال صحابی بن سکتا ہے۔ نبی بندا نہیں، نبوت دا انتخاب میرا رب فرمائندا ہے۔ کوئی بندہ اگر آکھے کہ میں زیادہ ذکر اذکار کر کے نبی بن مننا، نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی آکھے کہ میں چلے کٹ کٹ کے نبی بن مننا اور نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی آکھے میں عبادتاں ریاضتاں زیادہ کر کے اللہ دا نبی بن مننا اور نبی نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیو، نبوت دا انتخاب میرا اللہ فرمائندا ہے۔ انہیں کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اے نبوت اور صحابیت دا انتخاب میرا رب فرمائندا۔ انہیں اگر کوئی آکھے کہ میں زیادہ روزے رکھ کے تحقیق پڑھ کے ذکر اذکار کر کے میں صحابی رسول بن مننا، نہ میرے بھائیو، جتنی عبادت کر لوے، ذکر اذکار کر لوے، محدث بن سکتا، غوث بن سکتا، ولی بن سکتا، لیکن پاک پیغمبر دا صحابی نہیں بن سکتا۔ جیڑا میرے پاک پیغمبر دا صحابی بن گیا، جس نے ایمان دی حالت اندر نبیان دے سردار، مدینے دے تاجدار، امت دے غمخار
صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت کر لئی، ایمان دی حالت اندر ہی اس دے موت آئی۔ ایک دفعہ جس نے ایمان دی حالت اندر مصطفیٰ دا چہرہ دیکھ لیا، وہ دنیا دا اتنا قیمتی تے انمول انسان بن گیا کہ پوری کائنات دے غوث کتب ابدال مل کے بھی اس دے پیر اتے لگی ہوئی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک عام تو عام ادنے صحابی دی عظمت تے شان ہے۔ تے سوچو جڑے میرے پاک پیغمبر دے نال ہی رہے تے اج بھی میرے پاک پیغمبر دے نال نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ صحابہ دے سچے دیوانے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال روضہ پاک دے اندر بہاراں پہ لٹ دے نے، کہتے خوش نصیب نے۔ بڑی توجہ میرے بھائیوں، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عمر دے بارے، اے عمر جس گلی تو گزر جامیں شیطان ہی گلی تے رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ 22 لکھ مربع میل تے حکمرانی کی تھی تے اللہ کے التجا کی تھی، اللہ زندگی میں نو سعادت علی دیتی ہے تے اللہ میری یہ بھی خواہش ہے میں نو موت شہادت علی نصیب فرما دے۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ فرمایا جڑا بندہ شہید ہے، شہید بندے دا خون دا قطرہ زمین تے نہیں ٹھاندا، اللہ اس دے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اور جڑا بندہ شہید ہے جس جگہ تے اس کا شہید دا خون ڈگیا ہے، قیامت والے دن اس شہید دی شہادت دی گواہی دے گا۔ کس شہید دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کس شہید دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کس شہید دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا، کس شہید دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ جدو نمبر آئے گا خطاب کے بیٹے عمر دا، حضرت عمر دی شہادت دی گواہی مصلی رسول دے گا۔ دعا کی اللہ زندگی سعادت والی دیتی ہے، موت شہادت والی نصیب فرما۔ توجہ کرے آئے، یہ دعا کی تھی امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، تے عالم میں ہے وقت دے بادشاہن ریت رات نو سکون نال سوندی ہے، آرام کر دیئے، وقت دا بادشاہ رات نو گلیاں دے اندر پہرے دیتا ہے۔ 63 سال عمر ہو گئی آپ دی، امامت خود فرمیندے نے۔ ایک دن امامت کران واسطے فجر دی نماز پڑھان واسطے مسلح دے آئے نہیں، فیروز نامی ابو لولو مجوسی ظالم بدبخت لعین ملعون مسجد اندر خنجر اپنا ذہن آلود کر کے کھڑا ہو گیا۔ جدو میرے پیر عمر نے نماز شروع کی دیئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے پیر نے جدو قرآن دی تلاوت شروع کی دیئے، اے ظالم بدبخت لائن اگے ہو جائے تے اس نے او خنجر نکال کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار کرنے شروع کر دیتے نے۔ وقت دا بادشاہ اتنا بڑا جرنیل ہے، خون دندر لت پتے گھائل ہو کے زمین تے ڈھے پینے۔ حضرت عبدالرحمن ابن او پچھے کھڑے آپ دا ہاتھ نپ کے بازو نپ کے مسلح تے کھڑا کر دیتا ہے حضرت فاروق اعظم نے۔ او میرے بھائیو ذرا اندازہ لاؤ، توجہ کرو نا، اتنا بڑا جرنیل 22 لکھ مربع میل تو حکمرانی کرن والا، آج زخمیوں کے جناب والا گھائل ہو کے
تڑپدا پیا مصلی رسول تے، لیکن جڑے باقی مسلمان ہیں میرے نبی دے یار ہیں، جانشار ہیں، وفادار ہیں، حبدار ہیں، پیروکار ہیں، تابعدار ہیں، نماز نہیں پہ چھوڑ دے بلکہ نماز مکمل پہ کر دینے دسایا امت نو، میں سے دیتا امت نو کہ کتنا بڑا انعام ہے نماز، اللہ کتنی قیمتی چیز ہے نماز۔ میرے بھائیو جس وقت سلام پھیریا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کافی خون بہ گیا، امیر المومنین گھر لے جایا گیا تے او فیروز نامی ابو لولو مجوسی جس وقت اس نے حضرت فاروق اعظم تے وار کیتے نے ان نسل لگئے پچھے صحابہ دیاں صفائیں، کئی صحابہ نو زخمی کیتا ہے، کئی صحابہ شہید ہو گئے نے، جدو سلام پھر آئے میرے بھائیوں کو حرام پر پاؤ گئے، ایک صحابہ رسول نے موٹی جی چادر اس فیروز نامی ابو لولو مجوسی تے پا دیئے، ان اس ظالم کو پتہ چل گیا ہے کہ ان میں بچ نہ سکتا، لہذا اسے کندر دے نال اس نے اپنے آپ نو مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ سلے جنم ہو گئے، امیر المومنین بے ہوش گھر لے جایا گیا، جدو آپ نو ہوش آئے اس وقت سب تو پہلا سوال کیتا ہے دسو میرا قاتل کون ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ دسایا گیا مجوسی ابو لولو ہے، لہذا جس وقت حضرت فاروق اعظم نو پتہ چلے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں، وہ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، شکر الحمدللہ کسی مسلمان دے ہاتھ میرے خون نال رنگین نہیں ہوئے۔ میرے بھائیو فاروق اعظم نو امیر المومنین نے دوائیاں پلائیاں جا رہی نے، لیکن وہ دوائیاں جڑیاں انہاں زخماں لے رستہ دے وچوں باہر پیاں دیاں نے۔ میرے پیر عمر نے فرمایا او میرے یارو ہن مینوں دواواں دی نہیں مینوں دعاواں دی لوڑ، ہن مینوں دواواں دی نہیں دعاواں دی لوڑ ہے۔ تے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو فرمایا میرے بیٹے آنا، میری پیاری امی جان سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات طیبہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول جاؤ تے بڑے ادب احترام دے نال انہاں جا کے گزارش کرو کہ میرے بابا جان دا آخری وقت آ گیا ہے تے میرے بابا جان دی دل دی حسرت تمنا تے خواہش تے آرزو ہے، جویں میں اپنے نایاراں نال زندگی گزاری ہے، جویں کٹھے تے رلے رہے ہوں، ہن میں انہاں دے پہلو دے اندر دفن ہونا چاہنا، قیامت تک انہاں دے کٹھے سونا چاہنا۔ میرے بھائیو حضرت عبداللہ بن عمر گئے نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول تے جا کے فرمایا اے اماں جان میرے بابا جان دا آخری وقت آ گیا ہے تے انہاں دے دل دی تمنا تے خواہش تے آرزو ہے کہ میں پاک پیغمبر دے پہلو دے اندر دفن ہونا چاہنا، اے میرے دل دی تمنا تے حسرت تے آرزو ہے۔ جدو سیدہ کائنات نے سنیا، طیبہ کائنات نے سنیا، حضرت عائشہ صدیقہ دی اکھیں چوں آنسو آ گئے تو فرمان لگے اے جگہ تا میں اپنے واسطے رکھی ہوئی آئی کہ ایک میرا باپ ہے تے ایک میرا سردار ہے، اس جگہ تے میں خود دفن ہوانگی، لیکن اگر امیر عمر دے دل دی خواہش تے تمنا تے آرزو ہے تب میں عمر نو انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
احسان دا بدلہ احسان ہوتا ہے میں عمر نو کیویں انکار کراں مینوں یاد ہے جدو میرے اتے مشکل وقت آیا جدو مدینے دے منافقاں نے میرے اتے تہمت لائی آئے معاذ اللہ جو عائشہ دا کردار ٹھیک نہیں معاذ اللہ عائشہ دا کردار ٹھیک نہیں تو لوگ طرح طرح دیاں گلاں پہ کرنے آئے کوئی پاک پیغمبر نو مشورے پہ دیندا کوئی رائے پہ دیندا یا رسول اللہ تو سہور نکاح فرما لو کوئی رائے تے مشورے پہ دیتا یا رسول اللہ تاکہ فرماؤ جب سارے یہ جائے رائے تے مشورے پہ دیندے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے سے عمر دے کولوں پوچھے یار عمر میں جو تینوں اللہ کولوں رو رو کے منگیا سارے رائے تے مشورے پہ دیندے نے تو کیوں خاموش ہے تمہیں کوئی رائے دے تمہیں کوئی مشورہ دے تو عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مینوں دساؤ جڑا اے تساں نکاح عائشہ صدیقہ دے نال کیتا اے میری مرضی دے نال کیتا یا اپنی مرضی نال کیتا یا رب دی مرضی دے نال کیتا امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے نکاح عائشہ صدیقہ دے نال جڑا میرا ہویا اپنی مرضی نال نہیں بلکہ رب دی مرضی نال کیتا تا ادو فاروق اعظم نے فرمایا تیرے والد نے فرمایا یا رسول اللہ جڑا خدا تواڈے جسم اتر دیتے گندی تے ناپاک مکھی نہیں بان دیندا او خدا تواڈے بستر تے بھلا گندی عورت نو کیویں اعظم نے اس وقت مشکل وقت دے اندر میرا ساتھ دیتا میرے حق دے اندر گواہیاں دیتیاں میں جو عمر کو کیوں انکار کر سکتیاں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اجازت ہے تسی امیر المومنین نو اپنے یاراں دے پہلو دے اندر دفن کر لو حضرت عبداللہ بن عمر جس وقت آ رہے ہیں امیر المومنین نے فرمایا میرے یاروں میں نے ذرا اٹھا کے بٹھا دے وہ کیونکہ میری اماں جان دا حکم آ رہا ہے لیٹ کے اپنا اماں جان دا حکم لیٹ کے سننا بھی میں گوارا نہیں کرتا کہ دائی بے ادبی تے گستاخی نہ ہو بندے اٹھا کے بٹھایا گیا میرے بیٹے دسا اماں جان نے کیا فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے ابا حضور دونوں مبارک ہوئے اماں نے اجازت دے دیتی ہے اماں نے اجازت دے دیتی ہے حضرت عمر دا عدل دے انصاف ویکھو فرمان لگے کہ میری وطوی وصیت ہے کہ جس وقت میری روح پرواز کر بننے غسل کفن دا انتظام ہو بننے میری میت نو روضہ پاک دے سامنے رکھ کے دوبارہ اماں کو لو اجازت لگائے مت انجل ہوئے کیونکہ میں جو تک زندہ ہاں امیر المومنین اس پریشر دی وجہ تو اماں اجازت نہ دیتی ہوئے دوبارہ پوچھ لے آئے اگر خوشی دنال اماں اجازت دے میں نو پاک پیغمبر دے پہلو دفن کر دے بے آئے اگر اجازت نہ دے میں نو جنت البقید اندر دفن کر دے بے آئے تو جنازہ تیار ہویا روزہ پاک دے قریب آیا صحابہ نے اجازت منگی اماں عائشہ نے خوشی دنال اجازت دے دیتی کہ میں بھی چاندیاں جے میں اے تینوں یار کٹھے دنیا تے رہنے انجے قیامت آلے دہاڑے ایک دوے دا ہاتھ نپ کے اپنی اپنی قبر چو باہر آویں میرا روزہ پاک چو باہر آویں میرے بھائیوں کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کتنی بڑی سعادت ہے آج جس وقت حاجی لوگ بیندن یا عمرہ کرنا لے لوگ بیندن جدو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات دے درود شریف پڑھ دیں درود و سلام دے تحفے پیش کر دیں نال فاروق اعظم دے ابو بکر صدیق دے بھی تحفے پیش کر دیں اللہ تو انہوں لائے بننے جیڑے جیڑے بہنے چاہتے ہو آکھو آمین میں دعا کردہ اللہ سائیاں جیڑا اچھی سبحان اللہ کھے اس نو اس سال اپنے گھر دی سونے دے دردی بات اب حاضری نصیب فرما تے جیڑا ہو اچھی سبحان اللہ کھے اللہ سائیاں اس نو آج رات خواب دے اندر پاک پیغمبر دی زیارت بھی نصیب فرما تے اللہ سائیاں جڑا ہو اچھی سبحان اللہ کے ہاتھ جا کے آکھے اللہ سائیاں اس نو پاک پیغمبر دا دیدار بھی نصیب فرما پاک پیغمبر دے یارہ دا بھی دیدار نصیب فرما ماشاءاللہ جڑے اتھے لوگ ویندو انہوں پتہ
جس وقت انسان ویندا نا روزے پاک تے درود و سلام دے تحفے پیش کر دے، یقین کرو میں اکثر کہندا ہوں نا اللہ میں ہر سال لے ویندا، اللہ تن بھی لے وینے۔ جدو انسان دی نظر پاؤندی نا بیت اللہ تے ادھر دل تے ایسی کیفیت آ رہی ہوندی ہے اور لفظوں کے اندر بیان نہیں ہو سکتی۔ تے انہیں جس وقت بندہ روزے رسول اللہ تے جاندا ہے اس وقت دل تے ایسی کیفیت آ رہی ہوندی وہ بھی لفظوں کے اندر بیان نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، مکے دی کیا بات ہے تے مدینے دی کیا بات ہے۔ مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ توجہ کرے، دن نو منیے تاں رات نو منیے تاں رونقاں ہی رونقاں اللہ دی رحمت دا نزول پہ ہوندے۔ بلکہ اگر تسی سبحان اللہ آکھو تو ایک شاعر نے بڑی خوبصورت گل کیتی، میں تانوں سنا دینا۔ نبی دے دیوانے کہہ دے سبحان اللہ، جڑے جڑے مدینہ مینا چاہتے ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینے دی عظمت شان، شاعر نے کیا خوبصورت منظر کشی کی تھی۔ توجہ کرے، بے شک مشاہدہ کر لینے آئے، جڑے گئے ہو اس گل دی تائید کر سکتے، جڑے نہیں گئے انہاں دے دل وچ حسرت تے تڑپ ضرور پیدا ہو سی۔ توجہ کرے، کیا مدینہ ہے کہ دن ہووے یا ہووے رات مدینے دے۔ اللہ تعالیٰ توڑے تے راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ تو صحت دے محبت دے نال کہہ دے سبحان اللہ۔ دن ہووے یا ہووے رات مدینے دے، دن ہووے یا ہووے رات مدینے دے، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دے۔ گونج پیدا بنے، کوئی زبان خاموش اور معروم نہ رہے، سارے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ دن ہووے یا ہووے رات مدینے دے، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دے۔ پڑھ لو میرے نال سارے، دن ہووے یا ہووے رات مدینے دے، وا سبحان اللہ۔ جنہ دے عقیدت ایمان ہے کہ واقعی مدینے دی کیا بات ہے، وہ پڑھ لو، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دے۔ دن ہووے یا ہووے رات مدینے دے، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہ لندن ویکھے، امریکہ ویکھا، کینیڈا ویکھے، لیکن میرے پاک پیغمبر دا امن اللہ شہر مدینہ نہیں ویکھیا۔ شاعر نے کیڑی سونی گل کیتے، توجہ کرے، شاعر لکھدا کہ لندن تے امریکہ کینیڈا کس کم دے، لندن تے امریکہ کینیڈا کس کم دے، عاشق لئیے کافی جھات مدینے دے، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دے۔ پڑھئے، وا سبحان کیا بات مدینے دے، پڑھئے، وا سبحان اللہ۔ اللہ سائیاں جیڑا اچھے پڑھے اس نو اسے سال لے جا، جیڑا مستہ پڑھے اس نو 2040 چلے جا، جیڑے اسے سال رہنا چاہتے ہو پڑھ لو ذرا، وا سبحان وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دے۔ جب انسان روزے پاک تے رہتا ہے، روزے پاک دی زیارت کرتا ہے میرے بھائیو، اس وقت اکھیاں جڑیاں روزے نوے دیاں دل کو سوال کر دیاں، دل اکھیاں دے کو سوال کر دے۔ توجہ کریا ہے، روزے نو تک دیا ویلے اکھیاں تو دل پچھیا، روزے نو تک دیا ویلے اکھیاں تو دل پچھیا، کیڑی سونی ہے کائنات مدینے دے، کیڑی سونی ہے کائنات مدینے دے، وا سبحان اللہ وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دے۔ توجہ کریں میرے بھائیوں،
میرے پیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو روضے پاک دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے پہلو دے اندر دفن ہو گئے نے۔ کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا جدو قیامت دا دن آئے گا اللہ رب العالمین سب تو پہلے میرے قبر کھولن گے، سب تو پہلے میری قبر کھلے گی بات میرے یاران دی اسی ترے یار ہی کی دوئے دا ہاتھ نب کے روزے جو باہر آوانگے جی میں دنیا تے کٹھے رہے انہیں میرے بھائیوں کے قیامت والے دن بھی ہننا کٹھے ہونے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اے میرے پاک پیغمبر دا وہ امن اللہ شہر مدینہ ہے جس تے بندہ 10 دن مہمان بنے ہفتہ مہمان بنے، جس وقت مدینہ بندہ چھوڑے لگدا نا وہ تو دل نہیں کرندہ، گڈی چلدی اگئے لیکن بندے دا دل تے نظر دیلیاں نو پچھو ہوندیاں نہیں۔ بڑا مشکل ہے روضہ پاک چھوڑنا، مدینہ چھوڑنا۔ میرے بھائیو سوچے ذرا توجہ کرے، دل تے ہاتھ رکھے آئے تو سب دے میں ہفتہ مدینے دے مہمان بنیے، 10 دن مہمان بنیے، 15 دن مہمان بنیے تے ود جس وقت مدینہ چھوڑے لگیے اس وقت اکھیں چوں آنسو آوے دل۔ سوچو میرے پیر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دل تے کیا گزری اسی جدو مدینہ چھوڑے اسے، جڑا حسین پیدا ہی مدینے چھویا، اسے مدینے دی گلیاں دے اندر کھیڑیا، اس گلیاں دے اندر جوان ہویا، اس شہر دے اندر جوان ہویا تے بعد نانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے نبی دیدار کیتا، پاک پیغمبر کلو تعلیم حاصل کیتی ہے تے وہ جس وقت میرا پیر حسین مدینہ چھوڑے لگو سی کتنی تکلیف ہوئی ہو سی۔ جب کوفے جو خط آئے میرے پیر حسین نے اپنے گھر والے نو فرمایا تیاری کرو میں سواریاں دا انتظام کر کے لے آواں، سواریاں لے کے فرمایا تسی سواریوں تے سامان رکھو تے میں آخری میری بن کے نام محمد روزے تے آخری سلام مرض کر لما، مت پتہ نہیں کس منزل اندر دوبارہ آنا یا کوئی نہیں آنا۔ کیا دل تے گزری سی جنہ اپنی اکھیاں دے نال وضحا والا مکھڑا ویکھیا سی، اس نانے دے امن والے شہر مدینے میں جدو چھوڑن لگے اسے تے روزے پاک نو مخاطب ہو کے نا میرے پیر حسین نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ تھوڑی توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو جنہ دی توجہ کوئی نہیں۔ واہ بھائی واہ، اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے، پوری گل ساڑھی قوم سن دی بھی نہیں، ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ جدو نانے دا روزہ چھوڑے لگن کیوں منظرہ علماء دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، زیارت کر کے جنان دا سینہ ٹھریا کہہ دو سبحان اللہ۔ بس گل ختم کر لگا، توجہ نانے دا مدینہ چھوڑے لگن، آخری بار سلام عرض کیتا، شاعر نے کیا خوب منظر کشی کیتی، توجہ روزے والے اشارہ کر کے میرے پیر فرمان لگے اللہ حافظ نگری نانے دی، میں سفار طویل تے جاؤں سنے آج زارا جایاں دے وہ بچ کربل ڈیرا لاؤں علی اکبر اصغر تے قاسم میں اپنے لال کو ہوا ان معاشر تینا کوئی پڑسی ہو جی میں قرآن سناؤں
انما شرطینا کوئی پڑسی او جے میں قرآن سناؤں میرے بھائیو نانے دا روزہ چھوڑیا ہے مدینہ چھوڑیا مکہ چھوڑیا کربلا آئے نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نواستے خاندان والے دیتے مشکل وقت آیا لیکن مشکل حالات کے اندر میرے پیر حسین گھبرائے نہیں میرے پیر حسین نے صبر دی تلقیاں کیتی ہے میرے پیر حسین نے حضرت صفیہ دا صبر یاد دلایا ہے حضرت نیلہ دا صبر یاد دلایا تے شاہ خاندان والے نو قرآن پڑھ کے سنایا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون شان قرآن پڑھ کے سنایا ہے تے اپنے خاندان والے نو سمجھایا ہے مشکل حالات اندر گھبرانا نہیں نہ نماز چھوڑنی نہ اللہ دے قرآن دی تلاوت چھوڑنی نہ صبر کا دامن چھوڑنا میرے پیر حسین نے خود بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کی دیئے نماز نہیں چھوڑیاں آپ دے خاندان والے میں نہ نماز چھوڑیا نہ صبر کا دامن چھوڑیا نہ قرآن دی تلاوت مشکل حالات اندر صبر کر کے دکھایا میرے بھائیو توجہ کریں بس آخری گل میرے پیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے زخمی ہوئے تک کس حالت اندر کس حالت اندر میرے پیر علی شیر خدا وہ بھی زخمی ہوئے کس حالت اندر حضرت عثمان بن عفان اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتے ہیں شہید ہوئے تے میرے پیر حسین کا جدو آخری وقت آیا اکھیاں دے سامنے سارا خاندان ذبح ہو گیا اپنے جسم مبارک کتے تیران دے زخم تلواران دے زخم نیزیاں دے زخم خجران دے زخم اکھیاں دے سامنے اکبر علی جیسا جوان بچڑ ذبح ہویا پیا غازی عباس جیسا بہادر بھائی شہید ہویا پیا معصوم زنہ علی اصغر شہید ہویا پیا اپنے جسم دیتے بھی تیران دے زخم نے جسم لوہان ہے لیکن وطوی شاہ نے نماز نہیں چھوڑی وطوی نماز دی تیاری کی دیئے تے اسی بھی دعوت کر دیں اسی حسینیاں میرے پیر حسین تیران تلواران دی بارش نے اندر نمازاں نہیں چھوڑیاں تے اسی پکھیں تلے بے کے نمازاں چھوڑ دینے آن ہوتلوں تے بے کے نمازاں چھوڑ دینے آن ویلے رہنے آن تے وطوی نمازاں چھوڑ دینے آن تے دعویٰ کر دیں اسی حسینیاں میرے بھائیو جیڑا اے دعویٰ کرے کہ میں حسینیاں نماز نہ پڑھے میرے بھائیو میں کہنا کہ جس دا نماز نال کوئی تعلق نہیں اس دا سونے حسین نال بھی کوئی تعلق نہیں میرے پیر دا آخری وقت بھی نماز نہیں چھوڑی اور نانے محمد الرسول اللہ دا آخری وقت آیا امام الانبیاء دا وجہ کائنات دا مقصود کائنات پیغمبر دا مدینہ دے تاجدار پیغمبر امت دے غمخوار پیغمبر دا اللہ دے پاک رسول دے بھی آخری الفاظ آئے الصلاة میری امت نماز نہ چھوڑے آئے نماز نہ چھوڑے آئے تو کربلا والے نبی اور پیغامیں اے میسیج ہے کہ جنہیں بھی حالات مشکل آونن قرآن دی تلاوت نہ چھوڑے آئے نماز نہ چھوڑے آئے یا انسان کو یا کہ نماز پڑھی کر کوئی حیلت بہانہ کردہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں اگر اس نے آخی نے وہی تن ہوٹل تے کسے دعوت تے لے وینے تے وہ آدھا 2 منٹ رکو صبر کرو میں کپڑے تبدیل کی دیا ہوں وہ دعوت واسطے تیرے کپڑے ٹھیک ہیں نماز واسطے تیرے کپڑے ٹھیک نہیں کچھ لوگ کہنے کہ جناب ساڑھے کول تا ٹیم ہی کوئی نہیں استغفر اللہ کہتا غلط جملہ اور تیرے کول دکان واسطے ٹائم ہے ملازمت واسطے ٹائم ہے کھیتی باڑی واسطے تیرے کول ٹائم ہے گناہ کرن واسطے شراب پین واسطے تیرے کول ٹائم ہے زنا کرن واسطے تیرے کول ٹائم ہے نماز پڑھن واسطے تیرے کول ٹائم نہیں
کیڈا والا جملہ میرے کو ٹائم ہی نہیں. ایک اللہ والے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے. ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. غیور مجمع توجہ کرے آئے بڑے اللہ والے قیمتی جملے لکھے نے جڑے آتے ساڈے کول ٹائم نہیں. عقل مند جڑے او اس گل نو سمجھے سن تسلیم کرے سن انہاں سمجھ آسے نے جملے تے جڑے عقل مند نے انہاں دے سراں تو گزر وے سن. جڑے آتے نا ساڈے کول ٹائم نہیں اسی بڑے بیزی ہاں اسی بڑے مصروف ہاں ہر بندہ ویلا بیزی تے مصروف ہے میرے کول ٹائم نہیں. اللہ والا لکھ دے توجہ کہ تیرے کول نماز دا ٹائم نہیں تیرے کول نماز دا ٹائم نہیں نہ ٹائم ونجا اج ٹائم جدو ٹائم والے کھس ٹائم لیا دس کر سے کیا اج ٹائم تینو ٹائم دیتا رب اپنے کیتے گھر رب دے آج ٹائم وقت ٹائم ناراسی کول تیرے اٹھی رب نو منا آج ٹائم ناراسی کول تیرے اٹھی رب نو منا آج ٹائم. آج سارے اے میسج لے کے جاؤ وعدہ کرو انشاءاللہ آج تو بعد اسا نماز جڑے جڑے وعدہ کر دے ہاتھ چاہ کا کو انشاءاللہ. کچھ وچوں اے جے بندے جڑے ہجے تک ہاتھ نہیں پے کھڑے کرندے نہ پروگرام کو نہیں ماشاءاللہ ہاتھ چاہ کے کہو انشاءاللہ. اے کربلا والا دے میسی تے پیغام ہے صرف زبانی دعویٰ کرن نال کم نہیں چلنا عملی طور پہ مسلمان بنیے نبی دے غلام بنیے صحابہ دے غلام بنیے اہل بیت دے غلام بنیے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسی اللہ نو تا مندے ہاں پر اللہ دینا مندے سونے پاک نبی نو تا مندے ہاں پر پاک نبی دینا مندے قرآن نو مندے ہاں پر قرآن دینا مندے صحابہ نو مندے ہاں پر صحابہ دینا مندے اہل بیت نو تا مندے ہاں پر اہل بیت دینا مندے. میرے پیر حسین نے تیرہ تلواروں کی بارش کے اندر نماز نہیں چھوڑی تے اسی 10ویں محرم نو بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں تے وعدہ کریے بھی اسی حسینیاں شرم آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو میں سارے مسلمانوں صحابہ اہل بیت دا سچا غلام بنائے. میں آخر دن در اگے بھی شیر پڑھدا خواجہ صاحب میں حکم دین دین آج بھی محبت دے نال ایک دو شیر محبت دے نال کربلا کا شاہ حسین. میرے خیال ہے تسی بھول گئے ہو جس جس دا عقیدت ایمان ہے ویکھو نا شہادت ایک اللہ دی عظیم نعمت ہے جس نو کوئی نعمت ملے اس تے افسوس نہیں کریندا. تے اس واسطے میرے بھائیو حضرت امام حسین نو شہادت ملی ہے اللہ دی نعمت ہے. اس واسطے اسیاں دیاں کہ اے حسین ابن علی تو قابل داد کربلا کا شاہ حسین. اتنا بڑا مجمع ہے اور میرے بھائیو شریکہ اللہ کچھ ہوش کرو محبت دے نال کربلا کا شاہ حسین. اصلی تے نسلی سچے حسینی بولو کربلا کا شاہ حسین. میرے اللہ میں دعا کرنا جیڑا پیر حسین دے حق چ بولے کل قیامت والے دن پیر حسین اس دے حق چ بولے جیڑے چاندے ہو قیامت والے دن سونا حسین جنتی جوانہ دا سردار ساڈے حق چ بولے اج تسی انہاں دے حق چ بولو ہاتھ چاہ کے سینے دا زور لا کے کربلا کا شاہ حسین. میں دعا کرتا اللہ سائیاں جیڑا پیر حسین دے حق وچ ہاتھ اٹھے اس ہاتھ نو کدی فالج نہ ہوے او کدی ہاتھ کسے دا محتاج نہ بنے اس نو بلڈ پریشر نہ ہوئے اس نو شوگر شریف نہ ہوئے. محبت دے نال کربلا کا شاہ حسین. دائیں بائیں ویکھ کے میرے بھائیو کربلا کا شاہ حسین. حجر تک بھی آواز کم ہے دائیں بائیں محبت دے نال کربلا کا شاہ حسین. تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین. کربل دے میدان دے اندر ظالم ظلم کمائے کربل دے میدان دے اندر ظالم ظلم کمائے آل نبی تے کوفیاں نے تیران دے بھی برسائے لیکن ہر مشکل دے اندر صابر صبر بکھائے. آنکھوں واہ حسین
آکھو واہ حسین آکھو واہ حسین ایک گلو میدان دے اندر پیر شبیر بھجیندا سینے لا کے پتر پیارے ہتھا نال ٹریندا آکھے اپنا ترکا سارا ہاں قربان کرتا کوئی زبان خاموش اور معلوم نہ روے آخر اندر کوئی ہاتھ نہ روے آکھو واہ حسین آکھو واہ حسین آکھو واہ حسین اون محمد قاسم جتے رب دے راتے پیارے اکبر اصغر بچڑے پیارے پاک قرآن دوارے پیر میرے قربانی دندی ڈٹھائے جب سارے آکھو آکھو واہ حسین آکھو واہ حسین ایک دفعہ محبت دینا 10 بار سارے کہہ دیو واہ حسین 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 آکھو آکھو واہ حسین آکھو واہ حسین مسلمانوں صحابہ اہل بیت دا سچا غلام بنائے آپ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس مسجد نو آباد اور شاد فرمائے خواجہ صاحبان دی اللہ تعالیٰ محنتاں کاوشاں خدمتاں نو قبول اور منظور فرمائے اللہ تعالیٰ خواجہ یعقوب صاحب نو عافیت علی لمبی زندگی عطا فرمائے خواجہ عثمان صاحب بڑے ساڈے نال محبت کرن والے اس دنیا تے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ انہاں دی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب